السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم کئی دنوں سے مسلسل توابع کا بیان پڑھ رہے تھے۔ توابع کی 5 قسمیں کی: تاکید، صفت، عطف بیان۔ اب پڑھیں گے ہم بدل۔ ایک ہوتا ہے بدل، تو بدل کسے کہتے ہیں؟ بدل جیسے کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ آج ہمارے یہاں علامہ، مولانا، مفتی، حاجی، یہ سب وغیرہ جو کہتے ہیں الفاظ، القاب، یہ بدل ہوتے ہیں، مبدل من ہوتے ہیں۔ یعنی ان سب الفاظوں کے بعد ہم جو نام لیتے ہیں یہ سب القاب اسے ہی بدل کہتے ہیں، جیسے کبھی تعریف سے واضح ہو جائے گا۔ بدل کی تعریف کرے، بدل وہ تابع ہے جو خود مقصود بن نسبت ہو اور اس کا مطبوع بطور تمہید آیا ہو۔ بدل وہ ایسا تابع ہوتا ہے کہ جو خود مقصود نسبت ہوتا ہے، نسبت میں وہ خود ہی مقصود ہوتا ہے، اور اس کا جو مطبوع ہوتا ہے بطور تمہید کے لیے لایا جاتا ہے، بات شروع کرنے کے لیے۔ جیسے جاء السلطان محمود، سلطان محمود آیا، اس میں آنے کی اصل نسبت محمود کی طرف ہے جو کہ بدل ہے، اور سلطان محض تمہیداً لایا گیا ہے۔ مطبوع کو مبدل منہ اور تابع کو بدل کہتے ہیں۔ آسانی ہے اس میں، دیکھیے کہ جاء السلطان محمود، سلطان محمود آیا، تو جو سلطان ہے لفظ وہ بن جائے گا مبدل منہ، مطبوع ہے، اور محمود جو تابع ہے اس کو بنا دیں گے بدل۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس میں ہوتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں ابھی جو توابع کا بیان ہے، یہ چیزیں بہت کم آتی ہیں، جیسے تاکید کا سبق ہے وہ بھی اعلیٰ، اور عطف بیان، یہ صرف صفت والا یہ تھوڑا زیادہ تعداد میں آیا کرتا ہے۔ تو پھر بھی اب یہ نہ سوچے کہ آتا نہیں ہے تو ہم اس کو یاد نہ کریں، ذہن میں نہ رکھیں، اس کو یاد رکھے رہے اور اس کا ادراک کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہے بدل کی اقسام۔ بدل کی 4 اقسام ہیں: بدل کل، بدل بعض، بدل اشتمال، بدل غلط۔ بدل کل کی تعریف: جب بدل اور مبدل منہ دونوں کا مدلول ایک ہو تو ایسے بدل کو بدل کل کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید صدیقک، تیرا دوست زید آیا۔ اس میں دیکھیے آنا زید، اس سے بھی وہی مراد ہے، یعنی تیرا دوست، اور تیرا دوست سے مراد کیا ہے؟ زید۔ تو یعنی بدل اور مبدل منہ دونوں سے ایک ہی چیز جو مدلول ہو، دونوں کا ایک ہی ہو، تو اسے کہتے ہیں بدل کل۔ پھر بدل بعض کی تعریف: جب بدل کا مدلول مبدل منہ کے مدلول کا بعض ہو تو ایسے بدل کو بدل بعض کہتے ہیں۔ یعنی پورا کل نہ، کچھ تھوڑا سا حصہ ہو، جز ہو، تو اسے بدل بعض کہتے ہیں۔ جیسے اکلت البطیخۃ ثلثھا، میں نے خربوزے کا تیسرا حصہ کھایا۔ تو اس میں البطیخ یہ مبدل منہ بن جائے گا، اور ثلثھا یہ بدل بن جائے گا۔ تو اس میں بتا رہے کہ یہ پورا خربوزہ نہیں کھایا ہے، اس کا تیسرا حصہ کھایا ہے، تو یہ بدل بعض ہوا، یعنی پورا اس میں نہیں بتایا جا رہا ہے، اس کا جز ہو رہا ہے۔ پھر ہے بدل اشتمال کی تعریف: بدل اشتمال جبکہ بدل مبدل منہ کا نہ کل ہو اور نہ جز، بلکہ اس کا مبدل منہ سے کچھ تعلق ہو۔ ایک تو بدل کل بتا دیا اور بدل بعض، دونوں کی تعریف کر دی۔ اگر کوئی بدل کل بھی نہ ہو اور نہ بدل بعض ہو، تو صرف اس کا بدل سے مبدل منہ سے کچھ تعلق ہو نسبتاً، تو اسے کہتے ہیں بدل اشتمال۔ جیسے بہرنی عمر عدلہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عدل نے مجھے حیران کر دیا۔ تو اس میں لفظ عمر یہ بدل بن جائے، مبدل منہ بنے گا، اور عدلہ ترکیب اضافی کے بعد اس کا بدل۔ تو عدل یہ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صفت ہے، تو یہ صفت بیان ہو رہی ہے، اس میں نہ کل ہے، نہ بدل کل ہے، نہ بدل بعض ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صرف ایک صفت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ پھر بدل غلط کی تعریف: تو بدل غلط جب مبدل منہ کو غلطی سے ذکر کر دیا جائے، پھر اس غلطی کے ازالے کے لیے جو بدل لایا جائے اسے بدل بعض کہتے ہیں۔ یعنی غلطی سے کوئی لفظ کہہ دیا، پھر دوسرا ہم نے کہا کہ نہیں یہ نہیں یہ، تو اس کو کہتے ہیں بدل غلط۔ جیسے اشتریت البرایۃ الممحات، میں نے شارپنر نہیں بلکہ ربڑ خریدا۔ تو جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ
میں نے کاپی خریدا، کتاب. پھر ایسے مطلب جو ہم کہتے ہیں اس میں ہم حرف عطف بھی نہ لائیں اور نہ لا لگائیں، صرف ایسا کہہ دیتے ہیں اچانک سے کہ کوئی ہم سے پوچھ لے کہ آپ نے کیا خریدا، کتاب. نہیں یہ چیز، نہیں یہ چیز، تو ہم اس طریقے سے کہتے ہیں. تو یہ اس کے ازالے کے لیے، نہیں جو پہلے ہم نے کہا وہ چیز ہم نے نہیں لی ہے بلکہ دوسری چیز، تو اس کو کہتے ہیں بدلے غلط، یعنی اس غلطی کو دور کرنے کے لیے دوسرا لفظ کہا جاتا ہے. اب بدلے کے چند ضروری قواعد. بدلے غلط میں مطبوع کو تمہید کے طور پر عمدن ذکر نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کا صدور سہواً یا خطاً ہوتا ہے. بدلے غلط میں جو مطبوع کو تمہید کے طور پر عمدن ذکر نہیں کریں گے، ہم جو پہلے لائیں گے وہ ہم جان بوجھ کے نہیں لائیں گے، وہ تو غلطی سے آتا ہے، تو اس کو ہم غلطی سے ہی وہ آتا ہے، اس کو ہم جان بوجھ کے اس طریقے سے کہ عمدن بدلے غلط بنانے کے لیے، تو یہ جائز نہیں ہے. پھر ہے مبدل منہ اور بدل میں تعریف و تنکیر کے اعتبار سے مطابقت ضروری نہیں، لہٰذا ایسا ہو سکتا ہے کہ مبدل منہ معرفہ اور بدل نکرہ ہو. مبدل منہ اور بدل میں تعریف و تنکیر یعنی معرفہ اور نکرہ ہونے میں دونوں میں مطابقت ضروری نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مبدل منہ معرفہ اور نکرہ بدل، یا اس کے برعکس بھی. جیسے کہ مثالوں میں دیکھیے جاء زید غلام لکا، اس میں دیکھیے زید یہ مبتدا ہے، غلام یہ نکرہ ہے. پھر یا اس کے برعکس یعنی پہلا نکرہ اور دوسرا اعلیٰ معرفہ، جیسے جاء غلام لکا زید، غلام نکرہ ہے اور زید معرفہ ہے. یا دونوں ہی نکرہ آ جائے، جیسے جانی رجل غلام لکا، رجل یہ بھی نکرہ ہے، غلام دونوں نکرہ ہے. پھر بتا رہے کہ مبدل منہ اور بدل دونوں اس میں ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مذکورہ مثالیں اور اس ضمیر بھی ہے. مبدل منہ اور بدل دونوں اس میں ظاہر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مذکورہ مثالوں میں، اور ضمیر بھی، اور اس میں ضمیر بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ زید ضربتہ ایاہ، تو اس میں ہو ضمیر ہو جائے گی، اور مبدل منہ اور ایاہ بدل. تو یہ ضمیر کی مثال ہو گئی، دونوں ضمیر بھی آ سکتے ہیں، دونوں اس میں ظاہر بھی. یا ایک اس میں ظاہر ہو اور دوسرا ضمیر، جیسے مررت بہ زیدین، اس میں بہ میں ہی ضمیر یہ مبدل منہ اور زیدین یہ بدل بن رہا ہے، میں زید کے پاس سے گزرا. تو اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. پھر بتا رہے کہ ضمیر متکلم و مخاطب کا بدلے کل نہیں آتا. یہ تو ضمیر کے متعلق بتایا، اب ضمیر غائب وغیرہ کو تو آتا ہے، لیکن ضمیر متکلم اور مخاطب کا بدلے کل نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت واضح ضمائر ہے، لہٰذا یہ کہنا درست نہیں کہ مررت بزیدین اور مررت بک بعمر، میں زید کے ساتھ، زید کے پاس سے، تو زید کے پاس سے گزرا، تو گزرا زید. تو خود اپنا نام بھی کہے اور اس میں اس کی بھی ضمیر ہو حاضر، تو یہ درست نہیں ہوتا اس طریقے سے جملہ. پھر ہاں بتا رہے، یہ تو بدل کا بتایا، لیکن بدل کی 4 قسمیں کی ہے. وہ بتا رہے کہ اس میں سے ایک قسم ہے بدلے بعض. تو بدلے بعض اس طریقے سے آ سکتا ہے، جیسے اشتریتک کا نصف کا، میں نے تجھے آدھے کو خریدا، یعنی میں نے تجھے آدھے کو خریدا. یا او اشتریتنی نصف، تو نے مجھے آدھے کو خریدا، یعنی آدھا خریدا. تو یہ بدلے بعض میں کہہ سکتے ہیں، لیکن دوسرے بدل میں نہیں کہہ سکتے. پھر معرفہ کا بدل نکرہ لانے کے لیے نکرہ کی صفت لانا ضروری ہے، جیسے مررت بزید رجل عالم، اس میں دیکھیے عالم یہ صفت لے آئے، ٹھیک ہے. معرفہ کیوں؟ کیونکہ جو زیدین یہ مبدل منہ ہے، یہ معرفہ ہے، تو معرفہ کا بدل نکرہ لانے کے لیے نکرہ کی صفت لانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو رجل یہ نکرہ اور بدل بن رہا ہے، تو اس کی صفت بھی لے عالم. اور قرآن شریف میں بھی آیا ہے بن ناصیت ناصیت کاذبہ، ٹھیک ہے. پھر بتا رہے کہ بدلے بعض اور بدلے اشتمال دونوں ایک ایسی ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں جو مبدل منہ کی طرف لوٹتی ہے. بدلے بعض اور بدلے اشتمال یہ دونوں میں ایک ایسی ضمیر ضرور ہوگی جو مبدل منہ کی طرف لوٹے گی، جیسے عالج الطبیب المریض رأسہ، طبیب نے مریض کے سر کا علاج کیا، تو اس میں بدلے بعض ہے، تو اس میں اس کے سر کا علاج کیا، تو رأسہ ہو ضمیر اس میں ضرور آئے گی، صرف رأسہ کہنا یہ درست نہیں. پھر اسم سے، فعل سے اور جملے سے بدل بنتا ہے، اور کبھی کبھی جملہ مفرد سے بھی بدل بن جاتا ہے. یہ ایک قاعدہ بتا دیے کہ اسم سے، فعل سے اور جملے سے بدل بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے، یعنی جملہ مفرد سے بھی بدل بن جاتا ہے. اب مشق ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں موجود بدل کی پہچان کرے، نیز یہ بتائے کہ یہ بدل کی کس قسم سے تعلق رکھتا ہے. پھر ایک ہی سوال ہے اس میں، تو آپ اس کو اچھے سے حل کریں. اور یہ سب چیزیں بہت کم تر عام بول چال میں آتی ہیں، ٹھیک ہے. عربی کلام میں بھی آپ پڑھیں گے
اور بدلے کل اور مؤکد تاکید یہ بھی کبھی کبھار زیادہ آ جاتا ہے. صفت کا اکثر آیا کرتا ہے، عطف بیان یہ بھی بہت کم آتا ہے. تو اس کو آپ اچھے سے ذہن نشین رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.